آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 16 زخمی۔ فائرنگ کے بعد ساحل پر بھگدڑ مچ گئی۔ آسٹریلین میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بونڈی بیچ پر پیش آیا، 2 مشتبہ افراد حراست میں لے لیے گئے۔ فائرنگ کا واقعہ یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ پانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کی مرضی سے چل رہے تھے۔ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر پر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیراعظم کے مشیر ثناء اللہ نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے ایک ملاقات میں فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ اور نیو یارک میں پہلی بار HBL پاکستان سپر لیگ روڈ شو، چیئرمین PCB محسن نقوی، وسیم اکرم، رمیز راجہ سمیت دیگر کی شرکت۔ محسن نقوی کا PSL کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانے کا عزم کا آگاہ کیا۔ 2 نئی ٹیموں کی بڈنگ کی تاریخ 22 دسمبر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان سپر لیگ 26 مارچ سے شروع ہوگی۔ اداروں میں خود احتسابی کا عمل جاری، فیض حمید کو سزا اس بات کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے PTI کی حکومت ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے جلسے کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ جلاؤ گھراؤ دھرنوں کے لیے نہیں دیا۔ کوہاٹ کا جلسہ انتہائی ناکام ثابت ہوا۔ آج پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینجز کے لیے ایک ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ رستہ کھولا ہے۔ یہ صرف ایک پالیسی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ پاکستان میں 4 کروڑ افراد ڈیجیٹل کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں موجود ٹیلنٹ کو قانون سازی سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر بلال ثاقب نے کہا، جدت کو نظر انداز کرنے کے بجائے موجودہ حکومت نے قانون کے ضابطے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا میں ہم ایک مضبوط معیشت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، درست فیصلوں سے ہم نئے مواقع سے بروقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ IMF پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، وزارت خزانہ کی تردید۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF EFF پروگرام کے تحت اصلاحات کوئی نئی یا اچانک عائد کی گئی شرائط نہیں، طے شدہ ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ حکومت نے پروگرام کے آغاز پر اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیز IMF کو پیش کی، جنہیں منیلا بار MFFP کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ فیض حمید کی وجہ سے اداروں کو نقصان پہنچا، فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی نے کہا، اب سب کا احتساب ہوگا، ملک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عمران اسماعیل بولے، آپس کے اختلافات کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ PTI کی جیل سے باہر قیادت نااہل ہے، مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ فیض حمید کی سزا سے پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعے اور فورن فنڈنگ والوں کا کڑا احتساب ضروری ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا، بھارت کے حمایتیوں کو پکڑنے کا وقت آ گیا۔ پاکستان مخالف اکاؤنٹ جو بھارت اور اسرائیل سے چل رہے ہیں ختم کیے جائیں گے۔ ملک میں مخالفین کی کوئی جگہ نہیں، سزاؤں کا آغاز ہو چکا۔ بگوڑے کہتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ تو ڈرامہ ہے، یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا، فیلڈ مارشل کے خلاف مہم چلائیں گے تو بھرپور جواب دیں گے، ملک کے دفاع کے لیے ممبر و محراب ہر وقت حاضر ہیں۔ سارے اداروں پر قبضہ سندھ حکومت نے کیا ہوا ہے، اور نیچی سطح پر نہ کچرا اٹھانے کا، نہ پانی کی یا سیوریج کا نظام سنبھالنے کا، نہ، اور اس کی دیکھا دیکھی پنجاب میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ یعنی ہر غلط کام کی نقل ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں مسابقت نہیں کرتے کسی کا بھی، اگر کوئی ایک آدھ ہے بھی تو۔ امیر جماعت اسلامی کا 21 دسمبر سے موجودہ نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ لاہور میں کارکنوں کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے، ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات نہیں، تمام اختیارات پر صوبائی حکومت قابض ہے۔ پنجاب میں بھی سندھ کی طرز کا بوسیدہ بلدیاتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کے چلان کیے جا رہے ہیں، جو طبقات ٹیکس نہیں دیتے ان کے خلاف کارروائیاں کون کرے گا؟ کراچی شہر میں 9 ٹاؤنوں میں تم براجمان ہو، اربوں روپے تمہارے پاس ترقیاتی فنڈز کی مد میں موجود ہیں، لیکن کام صفر، کام زیرو۔ علاقہ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہی، غالباً یہاں سے UC چیئرمین وہ منتخب ہوئے، لوگوں کو امیدیں انہوں نے دلائیں، لیکن UC چیئرمین بننے کے بعد وہ تو لاہور چلے گئے،
उनके टाउन चेयरमैन पता नहीं कहाँ चले गए। खैर, मुनाफिकत से नहीं काम से चलेगा। मुनाफिक ना काम करना जानते हैं ना काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शदीद बरहम कहा, ये इलाका हाफिज नईम का है। यूसी चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। पीपल्स पार्टी ने 10 करोड़ की लागत से नॉर्थ नाज़ाबाद की गलियां बनाई। इलाका मकीनों ने कहा कि अब मुनाफिकों को रोड कटिंग करने नहीं देना। हाफिज साहिब मर्जी के नताइज न मिलने पर रियासत से नाखुश और नाला हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं, जमात इस्लामी अपने टाउन से रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बाद दूसरों पर तनकीद शुरू कर देती है। जमात इस्लामी का तर्ज अमल सियासी नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज करना चाहती है।